آج ہم بات کریں گے جناب خان صاحب سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں۔ گور صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ شروع کرتے ہیں جو افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات میں اس وقت کشیدگی ہے، کافی وہ اب انتہا پر پہنچی ہوئی ہے۔ استنبول میں مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ اگر افغانستان کے ساتھ سیز فائر ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں تو تحریک انصاف کس طرف کھڑی ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، دو الگ الگ چیزیں میں کہوں گا۔ پاکستان کو تو اپنا حق دفاع ہر صورت حاصل ہے الحمدللہ، اور ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، ریسورسز بھی ہے، اور پاکستان کی ہر انچ کا دفاع کیا جائے گا، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا، سورنٹی کا۔ اگر کوئی ملک ڈائریکٹلی اٹیک کرتا ہے یا وہ پراکسی وار میں پاکستان کے خلاف شامل ہو کر کے پاکستان پہ کوئی اٹیک کرے گا، تو اس میں سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانیوں کی طرف پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیشہ پاکستان ہی کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور ہم کھڑے تھے بھی جب انڈیا کا وار ہوا۔ سو افغانستان از ناٹ ڈفرینٹ فار اس، اس میں بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی ہم پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان اپنے جو نیبرز ہیں ان کو کے ساتھ تو رہنا پڑتا ہے، اور یہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ آپ ان کے ساتھ پیسفلی رہے۔ جہاں تک افغانستان کا صورتحال ہے تو یہ بڑے کشیدہ قسم کا معاملہ ہے، کیونکہ وہاں پر طالبان کا شاید پورے افغانستان میں ابھی بھی ان کی رٹ اور کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن جب ایک مثال اگر آپ کو دے دوں، جب ایکچولی الاٹ واز ایٹ اسٹیک امریکہ کے ساتھ اور اس وقت USSR تھا، تو رونلڈ ریگن نے یہ کہا تھا اور اس نے بڑی کوشش کی تھی، 2 معاہدے اس نے کروائے تھے، اور اس نے ایک ہسٹوریکل لفظ استعمال کیا تھا کہ جب وہ بہت کوشش کرتا کہ USSR کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو، تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ the one who has a lot at stake must exhaust all avenues۔ ہمارے پاس الاٹ ایٹ اسٹیک ہے، اس لیے اگر افغانستان ایک ڈائلاگ جس طرح نظر آ رہا ہے کہ شاید ترکی ہمیں جو اس طرح ہو رہے ہیں وہ شاید کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہمیں ایک اور وینیو کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ایک اور کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت تک کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کنسنسس ہم ریچ کر سکے اور افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو۔ لیکن اب کابل سے یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر پاکستان نے دوبارہ ہم پر کوئی حملہ کیا تو ہم براہ راست اسلام آباد کو نشانہ بنائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں جی، افغان طالبان کے ساتھ تو پاکستان اگر پہ اٹیک کرتے تو آبویسلی ہوں گے، جس طرح پاکستان اور انڈیا بھی دوران جنگ ہی تو لوگ بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت آپ کے جنگ شروع ہو جائے تو پھر آپ نہیں کرتے۔ ڈائلاگ تو بائی آل مینز ہونے چاہیے، وہ پہلے ہو بعد میں ہو، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس وقت اسپیشلی کہ پاکستان کے دوست ممالک ہو، چاہے وہ سعودیہ ہے، چاہے وہ UAE ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے ملیشیا ہے، ان ممالک کا جتنا بھی انفلوئنس ہو سکتا ہے افغانستان کے، اور اگر اس میں ایسے فکشنز ہے طالبان کے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے تاکہ نوبت اس بات تک نہ پہنچے۔ لیکن اگر طالبان ہے اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اگر طالبان کا یہ کہنا ہے پاکستان کے پاس یہ رائٹ ضرور ہے، اور یہ ساری دنیا کا یہی ہے، UN چارٹر کہہ رہے ہیں کہ جس ملک کو جہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے اس کو ڈیفنس میں اپنا حق رائے استعمال کر سکتا ہے، تو اگر پاکستان اپنا رائٹ استعمال کرتا ہے تو افغانستان کے پاس بھی ہوگا۔ لیکن دو پڑوسی ممالک کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے اس معاملے پہ۔ چلیں، یہ تو تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کی بات ہو گئی، لیکن تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ کشیدگی چل رہی ہے۔ خیال یہ تھا کہ علی مین گنڈا پور صاحب وزارت اعلیٰ سے ہٹ جائیں گے تو تحریک انصاف کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اب وہاں سے خیبر پختونخوا سے معاملات جو ہیں وہ اب پنجاب کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ جو کہ عمران خان کی بہن ہیں، انہوں نے ایک بات کی، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ خان صاحب انہوں نے کہا جی احمد چٹھا، آپ کو پتہ ہے احمد چٹھا جو ان کے ساتھ کنٹینر پہ تھے، ان کو گولیاں بھی لگی تھی، اور بلال اعجاز ان کے نام پر ان کو عہدوں سے اتارا گیا ہے۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ میں نے کسی کو نہیں کہا، یہ میرے پرانے ساتھی ہیں اور میں نے ان کو کسی کو عہدے سے نہیں اتارا، یہ انہوں نے واضح کیا، اور تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے اس چیز پہ کہ یہ میرے نام پہ کیوں یہ اس قسم کی چیز ہو رہی ہے۔ تو گور خان صاحب، عمران خان صاحب کے نام پر احمد چٹھا کو اور بلال اعجاز کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا کہ یہ تحریک انصاف میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں تنظیمی معاملات کچھ ایسے ہیں کہ میں تو ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتا رہا ہوں، چاہے وہ خان صاحب کی فیملی ہے، چاہے دوسرے لوگ جاتے رہیں، چاہے لیڈرشپ ہے، میں ہمیشہ ان کو ریکویسٹ کرتا رہا ہوں
کہ تنظیمی معاملات اور پارٹی معاملات خان صاحب نے کی بھی یہی ہدایات ہے، آپ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ ذکر نہ کریں، آپ ان کی انسٹرکشن کے فارم میں ہمارے تک پہنچائے، رادر دین کے باہر کھڑے ہو کر کے کوئی کہہ دے جی خان صاحب کی یہ انسٹرکشن پارٹی ریلیٹڈ ہے اور یہ بھی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بلال اعجاز صاحب کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، احمد چٹا صاحب کی بہت قربانیاں ہیں۔ اس وقت احمد چٹا صاحب کو آلموسٹ 50 سال کی سزا ہوئی ہے، اور وہ جب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے اور خان صاحب کی ہدایات آئیں تو احمد چٹا صاحب نے فوراً کہا، جو کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آلموسٹ 100 ایئرس کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چٹا فیملی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی۔ یہ جو بائی الیکشن ابھی ہو رہے 100 ایئرز 1925 سے یہ فیملی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے الیکشن میں، اور پہلی مرتبہ نہیں کہ انہوں نے کہا خان صاحب کا تو آرڈر اس کا کریڈٹ بھی تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ اس نے احمد چٹھا کو عبرت کی مثال بنا دیا۔ نہیں، وہ عبرت کی مثال نہیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے نظریے کے ساتھ ہے، اور ہم نے انہی لوگوں کے لیے خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے ایم این اے ہیں اور ہم آج بھی آپ کو ایم این اے سمجھتے ہیں، لہٰذا جس طریقے سے آپ کو کنوکٹ کیا گیا، جس طریقے سے آپ کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، جس طریقے سے آج بھی شبلی صاحب اور ان کے کیسز لگے ہوئے تھے، ایک ہی نوٹیفیکیشن سے کر کے سب لوگوں کو اوور نائٹ وداؤٹ ہیئرنگ الیکشن کمیشن نے سب کو ڈسکوالیفائی کر کے سیٹیں ویکیٹ کروائی اور بائی الیکشن کروائے۔ تو حالانکہ عدالت کا حکم کچھ اور ہے۔ عدالت کا حکم یہ ہے کہ جو سیٹل لا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ قانون آئین کے مطابق جس وقت ایک ممبر الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آتا ہے 60 دن کے بعد اس کا الیکشن فائنل ہو جاتا ہے، یا وہ تو ہائی کورٹ ختم کر سکتا ہے، سپریم کورٹ وہ آرٹیکل 184(3) میں یا 199 میں لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں، شارٹ اپ اٹ صرف اور صرف 63 کی کارروائی کے مطابق ہوگا، جس میں ریفرنس اسپیکر یا چیئرمین سینٹ بھیجے گا، پھر ہیئرنگ ہوگی، اس کے بعد ہوگا۔ ہمارے میں کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی اور سیٹیں حالی کروائی گئی۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ سمجھا کہ اب 1 مہینہ انتظار کروں گا، اسپیکر کا ریفرنس آئے گا، پھر 3 مہینے میں چلاؤں گا، پھر لوگ ہائی کورٹ جائیں گے، جلدی جلدی کر لیں اور ہم فارغ ہو گئے۔ تو یہ بتائیں نا کہ احمد چٹھا صاحب اور بلال اعجاز صاحب کو کس نے نکالا پارٹی کے عہدوں سے؟ لیکن میر صاحب یہ ہمارے تنظیمی معاملات ہیں، میں چاہوں گا کہ اس پہ زیادہ بحث نہ ہو، لیکن جس نے بھی کیا ہے خان صاحب کے، آپ تو مرکزی صدر ہیں نا، تو یہ پنجاب میں ہوا ہے؟ یہ پنجاب میں ہوا ہے۔ علی حمزہ صاحبہ وہ چیف آرگنائزر ہے، ان کی انسٹرکشن تھی شاید، اور انہی کی انسٹرکشن پہ شاید تو انہوں نے عمران خان کا نام استعمال کیا۔ دیکھیں جی، میں نہیں کہتا کہ ان کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کیا انسٹرکشن پہلے آئی، کس کے تھرو انسٹرکشن آئی ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں آج بھی میری بات ہوئی ہے، علی حمزہ صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے اور بلال اعجاز صاحب سے بات ہوئی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ خان صاحب ہی کے انسٹرکشن کے مطابق پارٹی چلتی ہے، چلے گی، اور کسی بندے سے کوئی عہدہ نہیں لیا جائے گا کسی صورت۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ نے جو بھی ایکشن لیا ہے خان صاحب کے کہنے پہ کیا ہے؟ جی، اگر اس کو مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے یا ان کو کچھ اور ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریمیڈی کریں گے۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے کہ آج ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے کہ کل خان صاحب کی ملاقات کے لیے ایک لسٹ جو ہے وہ علی ظفر صاحب نے جاری کیا ہے، ایک لسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جاری کیا ہے، دونوں میں مختلف نام ہیں، اور ٹی وی پہ سکرینوں پہ ٹکر چل رہے ہیں کہ جی ان کی لسٹ میں یہ نام ہے، ان کی لسٹ میں یہ نام ہے۔ تو یہ تحریک انصاف میں ابھی تک دیکھیں جی، یہ ایسی چیزیں 2-3 چیزیں، ایک تو میں اوورآل کہہ رہا ہوں، جس طرح ابھی آپ کے پی کے کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک ویلیو ہونے چاہیے، اور ڈیموکریٹک ویلیو حکومتوں میں بھی ہو اور پارٹی کے اندر بھی ہو، اور پارٹی کے اندر بھی اور باہر حکومتوں میں بھی کوئی کنگ نہ ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو سننا پڑتا ہے۔ اگر آپ ڈیموکریٹک بنے، یو ریئلی ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ود می آن ایوری تھنگ، وہ ہمارے اگر پوائنٹ آف ویو پہ اختلاف ہے، لیکن یہ کوئی کوارڈینیشن ان کی ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پتہ جو ہی چلا ہے، میں نے ان کو کہا کہ ان میں سے کوئی بھی لسٹ، سلمان راجہ صاحب کا شاید یہ کہنا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا ہے کورٹ میں کہ یہ والی لسٹ چلے گی، میں نے ان کو کہا ہے کہ چلو آپ کی لسٹ پریویل ہو جائے۔ میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا، آئی ڈیڈنٹ نو اپ انٹل یو ناؤ، جو آپ نے کہا ہے کہ یہ میٹر پبلک میں بھی آئی ہے، ادروائز اٹ شوڈ ناٹ بی ان دا پبلک ایٹ آل، کون ملتا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ کیونکہ عدالت نے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا ہوا نا۔ نہیں، یہ خان صاحب کی طرف سے ایک ایسو پی سائن ہوا تھا، اس میں انہوں نے 3 نام دیے تھے، میرا، علی ظفر صاحب کا اور سلمان راجہ صاحب کا۔ میں نے کبھی آج تک نہیں بھیجا، یہ سارے وہ بیچتے تھے۔ تو علی ظفر صاحب بھی خان صاحب کی
انسٹرکشنز پہ چلتے ہیں سلمان اکرم رایا سر، صاحب بھی let's suppose اور آپ بھی؟ نہیں وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن لیٹس سپوز آپ نے اور میں نے لسٹ تیار کر کے بھیجی، آپ کے پاس 5 نام آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر کے کہنا ایک گروپ میں کہ جی کون سے 5 نام بھیجے، 5 چلائے تھے ان کو بھیج دے، تو وہ سم ٹائم کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایسے